بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ رہا سیکرٹ افیئر ناول، بہت ہی انٹرسٹنگ، جس کی ڈیلی لانگ ایپیسوڈ آئے گی، مطلب کہ میگا ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ بس آپ نے اتنا کرنا ہے، مجھے اچھا رسپانس دینا ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کرنے ہیں، کمنٹ کرنے ہیں، اپنے گھر والوں کے فون سے زیادہ کمنٹ کر کے انی ڈال دیا کرو۔ یار آپ لوگوں کا صرف رسپانس چاہیے مجھے، اور کچھ بھی نہیں آپ سے مانگتی میں۔ آپ نے اس ناول پہ بھی زیادہ سے زیادہ پیار دینا ہے۔ میں انشاءاللہ ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی اگر آپ لوگ بہت اچھا رسپانس دیں گے تو۔ میں وعدہ کرتی ہوں ڈیلی ایپیسوڈ دوں گی، لیکن وعدہ اس شرط پہ ہے اگر آپ اچھا رسپانس دیں گے تو۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، سیکرٹ افیئر ہے، بہت مزہ ہے اس میں، سیکنڈ میرج بھی ہے، اور آپ لوگ اس ناول کو ضرور ریڈ کریں میری ریکمنڈیشن پہ۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ دعا نے احمد شاہ کے آفس والے نمبر پر کال کی تو احمد شاہ کی سیکرٹری نے کال اٹھائی اور بتایا کہ احمد شاہ تو کافی دیر سے آفس سے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر دعا کو مزید غصہ آیا۔ دعا، کیا کہا احمد شاہ نے؟ آ رہا ہے نا وہ؟ امی نے دعا سے کہا۔ دعا دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی اور امی کو بتایا کہ بھائی کال نہیں اٹھا رہے اور نہ ہی بھائی آفس میں ہے۔ یشال کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، جو درد سے تڑپ رہی تھی، اور احمد شاہ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ شہریار کے آنے میں بھی ابھی کافی ٹائم ہے، دعا نے پریشانی میں یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے کہا۔ شہریار احمد شاہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ یشال کا سفید رنگ اس درد میں پیلا پڑ چکا تھا۔ احمد شاہ کو کیا خبر تھی کہ اس کی حاملہ بیوی کیسے درد میں تڑپ رہی ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھا۔ دعا، ہم احمد شاہ کا مزید انتظار نہیں کر سکتے، تم ڈرائیور کو کال کر کے بلاؤ جلدی۔ امی نے دعا سے کہا۔ یشال، جس کا سفید رنگ، سنہرے بال، چھوٹی سی ناک، براؤن آنکھیں تھیں، یشال اور احمد شاہ کی ارینج میرج ہوئی تھی اور ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ احمد شاہ یشال کو بالکل بھی وقت نہیں دیتا تھا، ہر وقت اپنے آفس کے کام کا بہانہ کرتا تھا، اور یشال راتوں اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ احمد شاہ کی فیملی بہت اچھی تھی، یشال ان میں گھل مل گئی تھی۔ دعا اور یشال میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دعا ہر بات یشال سے شیئر کرتی تھی۔ احمد شاہ کا گندمی رنگ، بڑی بڑی مونچھیں اور تیکھی ناک، اور ایسے خوبصورت سے اٹھے ہوئے بڑے بڑے بال تھے۔ ہر کوئی آسانی سے اس کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا تھا۔ دعا اور امی یشال کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر بھی دعا نے احمد شاہ کو کال کی کہ شاید اب بھائی کال اٹھا لیں گے، مگر بھائی کو کہاں فرصت تھی اس کی محبوبہ سے۔ امی آپ یہاں ہی بیٹھیں، اندر بہت رش ہے، میں بھابھی کا چیک اپ کروا کر آتی ہوں۔ ہمت کریں بھابھی، کچھ نہیں ہوگا، دعا نے یشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ دعا بیٹا، ذرا ڈاکٹر سے پوچھنا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اوہ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بیٹی ہو یا بیٹا، ہمیں تو اپنے گھر کے لیے رونق چاہیے ہے۔ کچھ بھی ہو، ہم اسی میں خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر دعا یشال کو ڈاکٹرنی کے کمرے میں لے گئی۔ یشال پچھلے 8 ماہ سے اسی ڈاکٹرنی سے اپنا چیک اپ کروا رہی تھی۔ کیا ہوا یشال؟ اتنی مرجھائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ڈاکٹرنی نے یشال کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا۔ یشال نے ڈاکٹرنی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اس قدر احمد شاہ کی وجہ سے پریشان تھی۔
بھابھی کی آج صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ نہ کچھ بول رہی ہیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں، دعا نے یہ شال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹرنی نے یہ شال کا مکمل طور پر چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹرنی نے یہ شال سے پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو؟ یہ شال نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شال تم میرے پاس پچھلے 8 ماہ سے آ رہی ہو، ایسی حالت میں نے تمہاری پچھلے 8 مہینوں میں نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی والی بات ہے کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ دعا نے حیرانگی سے کہا۔ گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کیا؟ ڈاکٹرنی نے دعا سے کہا۔ نہیں، گھر میں تو سب ٹھیک ہے، نہ جانے بھابھی کو کیا ہو گیا ہے، دعا نے جواب دیا۔ بچے کی پیدائش میں اب کچھ ہی وقت بچا ہے، مگر یشال نے ذہنی سٹریس لے رکھا ہے جو بچے پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اور یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرنی نے کہا۔ اب کیا ہوگا ڈاکٹرنی صاحبہ؟ دعا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ انہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا ہے اور ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اسے اکیلا چھوڑیں گی تو جو ٹینشن انہوں نے لی ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں سوچ کر مزید اپنے اور بچے کے لیے مشکل پیدا کریں گی۔ دعا یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بہت خیال رکھوں گی ان کا، دعا نے جواب دیا۔ ان کے شوہر نہیں آئے کبھی ان کے ساتھ یہاں؟ کہاں ہوتے ہیں وہ؟ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا۔ اصل میں بھائی بہت مصروف ہوتے ہیں آفس کے کاموں میں، اس لیے نہیں آ پاتے وہ، دعا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی کو آنے دو، آج کر دیکھنا کیا کرتی میں ان کے ساتھ، دعا دل ہی دل میں احمد شاہ کو کوس رہی تھی۔ یہ شال بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے، بس کچھ ہی وقت رہ گیا ہے ڈیلیوری میں، اور ڈیلیوری کے وقت جب میرے پاس آؤ تو پہلے والی ہنستی ہوئی یہ شال میرے پاس آئے، ایسے اداس اور پریشان یہ شال کو گھر پر ہی چھوڑ کر آنا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے یہ شال کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ دعا یہ شال کو کمرے سے باہر لے گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ امی سامنے سے تیزی سے چلتی ہوئی دعا اور یہ شال کے پاس آئی۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بھابھی نے نہ جانے کس بات کی ٹینشن اپنے ذہن پر سوار کر رکھی ہے جو ان کے اور بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دعا نے امی سے کہا۔ یہ شال بیٹا، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ بیٹا، امی نے یہ شال کی طرف ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے مجھے، اور آپ بھی میری وجہ سے کوئی ٹینشن نہ لیجیے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ شال جو اندر سے بہت دکھی تھی یہ کہہ کر 2 قدم آگے بڑھی۔ دعا ڈرائیور کو کال کرو، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ جی بھابھی میں کر رہی ہوں، آپ یہاں بیٹھیں امی کے پاس، دعا نے کہا۔ احمد شاہ اپنی محبوبہ کو شاپنگ کروانے کے بعد کھانے پر لے گیا۔ احمد شاہ کی محبوبہ وانیہ جو دکھنے میں کچھ خاص تو نہیں تھی، مگر اس نے اپنی چال چلن سے احمد شاہ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ احمد شاہ، ہماری کافی زیادہ تو شاپنگ ہو چکی ہے، اب کچھ ہی چیزیں بچی ہیں، اب دیر نہیں کرو نا، جلدی سے شادی کے انتظامات کرو، وانیہ نے احمد شاہ سے کہا۔ وانیہ احمد شاہ کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کر رہی تھی، وہ پہلے بھی بہت سے لڑکوں کو لوٹ کر کھا چکی تھی،
مگر احمد شاہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، وہ حقیقت سے ناواقف تھا۔ ہاں ہاں، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جلد ہماری شادی ہو جائے گی اور پھر تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ احمد شاہ نے وانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وانیہ نے اپنی کرسی احمد شاہ کے بالکل قریب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وانیہ، سب دیکھ رہے ہیں، احمد شاہ نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو دیکھنے دو، ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی ہے اب احمد شاہ، وانیہ نے جواب دیا۔ کھانا کھانے کے بعد احمد شاہ نے وانیہ کو اس کے گھر چھوڑا تو اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل وانیہ کے پاس ہے۔ ارے وانیہ، میرا موبائل تو دیتی جاؤ، احمد شاہ نے کہا۔ وانیہ نے اپنے بیگ میں سے موبائل نکال کر احمد شاہ کو دیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اللہ حافظ احمد شاہ، رات کو کال کرنا مت بھولنا۔ وانیہ یہ کہہ کر گھر کی طرف چلی گئی اور احمد شاہ نے بھی گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گاڑی چلاتے ہوئے احمد شاہ نے موبائل چیک کیا تو اس نے دیکھا دعا کی کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی ساری کالز دیکھ کر پریشان ہو گیا اور فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑاتا گھر کی جانب بڑھا۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ میں کب سے دعا تمہیں کال کر رہا ہوں، تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اور بھابھی کا موبائل بھی گھر پر ہی تھا، میں کال کر رہا تھا تو بھابھی کے کمرے سے بیل کی آواز آ رہی تھی، شہریار نے غصے سے کہا۔ شہریار، ہم بھابھی کو لے کر ہاسپٹل گئے تھے، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، پلیز اتنے سوال مت کرو اب، دعا نے شہریار سے کہا۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ اور بھائی کہاں ہے؟ تم لوگ کس کے ساتھ گئے تھے؟ شہریار نے پھر سے سوالوں کی بارش کر دی۔ اللہ ہی جانے بھائی کہاں ہے، اتنی کالز کی میں نے بھائی کو، مجال ہے ایک بھی کال اٹھا لی ہو بھائی نے، دعا نے غصے سے کہا۔ یشال بیٹا، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، امی نے نرم لہجے میں کہا۔ ہوا کیا ہے بھابھی کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا امی؟ ہاں بیٹا، بس ٹھیک ہی ہے، تم احمد شاہ کو کال کرو اور پوچھو کہاں ہے وہ، امی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار دعا کے پیچھے پیچھے کچن میں گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے بھابھی کو۔ شہریار، بھابھی نے نہ جانے کون سی ٹینشن لے رکھی ہے جو ان کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی بری طرح اثر انداز کر رہی ہے، اور مجھے بھائی کی سمجھ نہیں آتی، ان کو بھابھی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو اچھی خبر نہیں ہے، تم بھابھی سے پوچھو کہ کیا پریشانی ہے انہیں، اور اگر بھائی نہیں آئے تھے تو تم مجھے کال کر لیتی، میں آ جاتا یونیورسٹی سے، شہریار نے افسردگی سے کہا۔ مجھے لگا شاید تمہاری کلاس ہو رہی ہوگی، تم سے کہاں آیا جائے گا۔ ارے نہیں، اب اگر آئندہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو تم مجھے کال کر دینا، شہریار نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ فروٹس بھابھی کو کھلا کر آتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے ان کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر دعا یشال کے کمرے میں فروٹس کی پلیٹ لے گئی۔ بھابھی اٹھیں، یہ فروٹس کھائیں، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ دعا نے فروٹس کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دعا، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی کھانے کو، یشال نے کہا۔ بھابھی، میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی، آپ کو یہ سارے فروٹس کھانے ہیں، دعا ضد نہیں کرو نا۔ بھابھی، ضد آپ نہیں کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے، دعا نے کہا۔ اچھا بابا، کھا رہی ہوں، بہت ضدی ہو تم، میری پیاری بھابھی، دعا نے یشال کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔
بھابھی نند میں گہری دوستی تھی۔ آپ بھائی کی فکر نہیں کریں، انہیں آنے دیں، پھر دیکھنا کیسے ان کی کلاس لیتی ہوں میں۔ دعا نے کہا۔ یہ شال ہلکا سا مسکرائی اور نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مجھے تو بتائیں بھابھی، ایسے تو آپ مزید بیمار ہو جائیں گی۔ دعا نے یہ شال کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ دعا، تم بس میرے لیے دعا کر دیا کرو، میری جو بھی پریشانی ہے حل ہو جائے۔ یہ شال نے یہ کہہ کر نظریں جھکا لی۔ بھابھی ایسی کیا پریشانی ہے، پلیز مجھے بتائیں۔ دعا تو میں ہر نماز میں کرتی ہوں آپ کے لیے، دعا نے کہا۔ دعا، کہاں ہو تم؟ کیوں کالز کر رہی تھی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ احمد شاہ یہ کہتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔